کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله: وأركانه 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا رب ہے، مالک ہے، الہ ہے. اس کے سوا کوئی نہ رب ہے، نہ مالک ہے، نہ الہ معبود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہوں نے اللہ عز و جل کا دین ہمیں سمجھایا، دین کی باتیں بیان فرمائیں، قرآنی آیات کی تفسیر قولی اور عملی طور پر پیش کی، اور اس بات کا حکم دیا کہ میرے طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اصول ثلاثہ، اسلام کے بنیادی 3 اصول کے دروس، جو عقید توحید کی معروف اور مشہور اور بنیادی بڑی اہم ترین کتاب ہے، اللہ عز و جل کی توفیق اور اس کی مہربانی سے مسجد عباد الرحمن گولکنڈہ حیدرآباد میں رمضان کے اس مبارک مہینے میں جاری ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کا سمجھنا، اس کتاب کو سمجھانا، اس کتاب پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. آمین. 4 سوالات ہیں ہمارے انشاءاللہ جو ماضی کے یا پچھلے دروس کے متعلق ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. پہلا سوال، اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہیں؟
بڑا آسان سا سوال ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہیں؟ جی جی بیٹا. نہیں آپ نہیں. Yeah, I'm asking about pillars of Islam, 5. How many pillars? 5. How many pillars of Islam and what are they? Okay. اچھا اردو, ہاں چلو. First shahada. Can you please explain me what is the meaning of shahada? What is shahada? What do you mean by shahada? Urdu. گواہی کس کی؟ بس نبی تھے. ہاں ہے. یہ 2 پلر ہو گئے یا ایک ہو گیا؟ پہلا نماز. واٹ نماز؟ کیا نماز پڑھنا؟ اچھا. کون سا روزہ؟ شوال رمضان کا. ممتاز. کس پر؟ اپنے لاسٹ ون تقدیر پر یقین کرنا. خلاص فنش. تھوڑا ٹھہریے. جی لسن. نہیں لسن کیئرفلی. اوکے ہاں آپ بتائیے ذرا ان کو. نہیں آپ 5 پلر پورے بتاؤ شروع سے بتاؤ. انہوں ذرا اوپر سے گئے انہوں. نہیں شہادت صرف یہی کہ اللہ تعالی لا الہ الا اللہ بس کی گواہی. ہاں نہیں 5 اسلام کے ارکان ہیں یا 6 ہیں 7 ہیں؟ کیا ہیں؟ 5 کیا ہیں وہ بتا دو. یہ 1 2 3 4 5 ختم. کلمہ شہادت کیا ہے؟ ہو گیا. 1 پلر ہو گیا. ہاں 2 3 4 5. 2 نماز قائم کرنا. تیسرا رمضان کے روزے بولنا. خالی روزے بول تو نہیں جواب صحیح ہے. ہاں. چوتھا زکوٰۃ. 5واں حج کرنا. کلیئر. آئیے جزاک اللہ بیٹھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں وہ کون سی 2 ضروری چیزیں ہیں جن کو علماء نے 2 ارکان بیان کیے ہیں کلمے کے لا الہ الا اللہ کے؟ الٹا ہاتھ بولیے. آپ ہی بولیے. اٹھیے. بہت اچھا. آئیے اب آ جائیے. پہلے انکار کرنا جس کو نفی کہتے ہیں. سارے معبودان باطل کا انکار کرنا کہ کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہی عبادت کرنا. شہادہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا مطلب. جی بھائی. نہیں آپ نے وہ ہاتھ وہ اٹھائے تھے. ترجمہ نہیں مطلب اس کا. وہ آپ ترجمہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. مطلب میرا سوال ترجمہ نہیں ہے. میرا سوال ہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاتھ چھوڑ دیجیے. ہاتھ چھوڑ دیجیے. شاباش.
تعال. یہ بھائی یہ ہے. ہاں فائدہ ہو گیا نا آپ کو, انعام ملا دیکھو آپ کو بھی, صحیح جواب معلوم ہو گیا, بہت اچھے. اس کے بعد نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ بھی اسلام کے ارکان ہیں. اس کے بعد ہم پڑھے ایمان اور اس کے ارکان. ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کیا ہیں؟ بڑا تو نہیں ہے نا سوال؟ بہت بڑا ہے. جی بیٹا یلو ٹی شرٹ, ہاتھ چھوڑو بیٹے, ہاتھ اللہ کے سامنے خالی. نہیں کتنے ایمان, کتنے ارکان ہیں ٹوٹل, کتنے؟ 6. تاکہ آپ پہلے 6 بولے تو آپ 6 بولیں گے, پھر 8 بولے تو 8 بول دیں گے, پھر 6. اللہ پر ایمان لانا 1, کیا بات ہے, اگرچہ ترتیب آگے پیچھے لیکن پورے ارکان بیان کیا ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. یہ ہے درسوں کا فائدہ, ہے نہیں ہے فائدہ؟ فائدہ ہے یہ درسوں. اللہ قبول فرمائے. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ریان خان, ماشاء اللہ. یہیں گولکنڈا کے ہیں آپ, ماشاء اللہ. والد صاحب ہیں آپ کے, بیٹھے ہوئے ہیں یہاں؟ اچھا اچھا, ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. چلیے غور سے سنیے, درمیان میں بھی انعام مل سکتا ہے سوالات کے جوابات پر, ٹھیک ہے؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں جیسا ابھی بچہ بتایا, تو ایک ایک رکن کو ہم سمجھتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ پہلا رکن اللہ پر ایمان. اچھا ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے یہ ہو چکا. ایمان لغت العربیہ میں, عربی زبان میں ایمان کس کو کہتے ہیں, کتاب و سنت کی روشنی میں ایمان کس کو کہتے ہیں, ذرا بتاتے ہو؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایمان کا مطلب کیا ہے, مختصر بتائیے, تفصیل میں نہیں جاتے ہو. یہ بچے بہت ہاتھ اٹھا دے, 2 بچے ہی کہاں باقی. جی بھائی آئیے. قول و اعتقاد و عمل, زبردست, جلدی. یہ ہم ایمان کا مطلب پڑھے تھے, ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ پر ایمان لانا, مصنف نے جو یہاں بیان کیا تھا, اللہ پر ایمان لانا اسلام, یہ ایمان کا ایک رکن ہے, ٹھیک ہے؟ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے یہ بھی بتایا تھا میں. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ جی جو ہاتھ اٹھائے. بہت اچھا, اور جو ایک جگہ آئے تو بہت اچھا جواب. ایک جگہ آئے تو فرق ہوگا, تو کیا فرق ہوگا؟ اسلام کس کو بولیں گے, ایمان کس کو بولیں گے اگر ایک جگہ آئے تو؟ آئیے جواب دیا آپ, لیکن فرق بتا دیجئے نا ساتھ میں, سائڈ فرق یاد نہیں ہے. جی بہت اچھا بھیا, خوشبو ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی بہت, عطر نبی علیہ. تو یہ ہے اسلام اور ایمان کا فرق. اللہ پر ایمان لانے کا 4 مطلب مصنف. اللہ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ موجود ہے, وجود. ربوبیت پر اس کے ایمان لانا, اس کی الوہیت پر ایمان لانا, اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. ربوبیت, اسماء و صفات, الوہیت, اسماء و صفات پڑھ لیا. اللہ کے وجود پر اس کی دلیلیں وغیرہ پڑھ لی ہم, یاد ہے نا آپ کو سب, ہاں کیا کیا دلیلیں. اسی طریقے سے اللہ کی ربوبیت پر ایمان کہ اللہ رب ہے, اس کی دلیلیں پڑھ لیا, یاد ہے نا آپ کو. اور الوہیت پر ایمان, ربوبیت کیا ہے کہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا, یا یہ کہ اللہ عز و جل خالق ہے, مالک ہے اور مدبر ہے, ٹھیک ہے. اور الوہیت یہ کہ بندہ اپنے سارے کام ایک اللہ کے لیے کرے, جس کو یہ کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے. توحید الوہیت کا ایک کلمہ ہے, کس کو یاد ہے وہ کلمہ؟ بہت اہم سوال ہے. توحید الوہیت کا ایک کلمہ ہے, وہ کلمہ کس کو یاد ہے؟ اس کو بولتے پھرا کے پوچھنا, نہیں جو انعام لے لیا نہیں. جی بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں, توحید الوہیت کا ایک کلمہ ہے. جی وحدہ نہیں, نہیں 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 نہیں, ارے ارے ارے
ٹھہریے مسیح جی بہت اچھے. توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ. آئیے یہ سب کچھ کلمہ توحید بولتے, کلمہ شہادت, کلمہ توحید کا کلمہ ہے, وہ الوہیت کا کلمہ ہے, وہ لا الہ الا اللہ. توحید اسماء و صفات تھوڑا بتانا مناسب ہے. توحید اسماء و صفات کے بارے میں ڈیفینیشن بتائے تھے. کس کو بولتے توحید اسماء و صفات؟ کہ قرآن اور حدیث میں جو بتایا تھا, قرآن اور حدیث میں یعنی کتاب و سنت میں جو اللہ کے نام آئے ہیں اور جو صفات آئے ہیں ان کو ویسے ہی یعنی ایز اٹ از ایمان لانا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا؟ یہاں ایک پوائنٹ کی بات جو نہیں بتائی گئی آپ کو, ابھی بتا رہا ہوں میں. توحید اسماء و صفات میں 4 چیزوں سے بچنا. اسماء و صفات پر ایمان لانے میں 4 چیزوں سے بچنا, کیونکہ 4 خطرناک راستے ہیں. اور یہ بچنا جہاں بچو بول رہے ہیں وہاں بچنا. ٹھیک ہے, کئی کو بچنا, ہم لوگ جاتے وہاں بولے تو جا کے گرتے گڑے میں. ہمارے پاس علم ہے, میں طالب علم ہوں نا, میں جو ہے 8 سال مالیگاؤں میں پڑھا. کتنے؟ 8 سال. 5 سال مدینہ میں پڑھا. کتنے؟ 5. کتنے ہو گئے؟ 13 سال. تو تھوڑا علم ملا, وہ بانٹنے کے لیے آیا ہوں میں یہاں. ٹھیک ہے, مسجدوں میں جو بیانات وغیرہ ہو رہے ہیں, تو ہم جو پڑھے اہل علم سے, علماء سے, جو دین سیکھے, وہ آپ کو سکھانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, ہے نا. تو سیکھنا ہے نا, یہ کرو بولے تو کرنا. قرآن حدیث کی روشنی میں بتائی جا رہی بات ہے. یہ مت کرو بولے تو مت کرنا. کئی کو نہیں کرنا, کئی کو ایسا درس دے رہے ہیں, کئی کو اصول ثلاثہ پہ آپ درس دے رہے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ سیکھنے کے لیے آئے, سیکھیے, بیٹھیے. سمجھے, یہ ٹاپک خطبے پہ کئی کو چنے, اس موضوع پر کیوں درس دے رہے, اس موضوع پر کیوں لیکچر دے رہے, یہ کس کا کام ہے؟ موضوع چننا کس کا کام ہے؟ علماء, طالب علم کا کام ہے. میں طالب علم ہوں, مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ علم سے فائدہ اٹھائیے. وہی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث, وہ قول بڑا اچھا قول ہے, وہ ہمیشہ یاد رکھیے. عالم بنیے یا طالب علم بنیے یا علماء کو سننے والے بنو, چوتھے مت بننا ورنہ ہلاک ہو جائے. تو اسماء و صفات کے سلسلے پہ جو ایمان لانا ہے, 4 چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 تحریف. نمبر 2 نمبر 1 پہلے اس کو تعطیل. نمبر 2 تحریف. نمبر 3 تمثیل. نمبر 4 تکییف. عربی ہے, کوئی مطلب اردو میں. نمبر 1 انکار سے بچنا. نمبر 2 میننگ بدلنے سے بچنا. نمبر 3 مثال دینے سے بچنا. نمبر 4 کیفیت بیان کرنے سے بچنا. یہ 4 چیزوں سے بچنا کس چیپٹر میں؟ اسماء و صفات میں. یہ 4 خطرناک راستے ہیں. نمبر 1 انکار, تعطیل, معطلہ فرقہ ہے. انکار مطلب بعض صفات کو مان رہے ہیں, بعض کا انکار کر رہے ہیں, یا پوروں کا انکار کر رہے ہیں. اللہ سنتا بول رہے ہیں لیکن اللہ کا ہاتھ نہیں ہے بول رہے ہیں. اللہ جو ہے دیکھتا بول رہے ہیں لیکن اللہ اترتا نہیں بول رہے ہیں. تو بعض کو مان رہے, بعض کا انکار نہیں. جتنے صفات کتاب و سنت سے ثابت ہیں, ہم ان پر پوروں پر ایمان لائیں گے, انکار نہیں کریں گے. ایک کو مان کر ایک کا انکار کریں گے نہیں. اس کو تعطیل بولتے ہیں, انکار نہیں کرنا. انکار یہ گمراہ راستہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا؟ معنی نہیں بدلنا. کیا مطلب معنی نہیں بدلنا؟ جو اسماء و صفات ہیں کون سی زبان میں ہے؟ فصیح عربی میں ہے, کیونکہ اسماء و صفات کہاں مل رہے ہیں ہم کو؟ قرآن میں یا حدیث میں. قرآن کون سی لینگویج میں ہے؟ پیور عربی لینگویج میں. حدیث کون سی لینگویج میں ہے؟ پیور عربی لینگویج. لہٰذا عربی لینگویج میں جو اس کا میننگ ہے وہی ہم لیں گے, معنی بدلنا نہیں. جیسے مثال, عربی زبان میں ایک لفظ ہے جو اللہ کی صفت, قرآن میں اور حدیث میں ایک صفت آئی ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آئی ہے. کیا ہے وہ؟ ید. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ ملک کی پہلی آیت میں ہے یہ صفت, تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. حدیث میں بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرمایا, کلتا یدیہ یمین, اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. ہاتھ کا لفظ ہے وہاں, اور 2 یہ خبر دی ہے, اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خبر دی ہے. تو ید جو ہے قرآن میں بھی آیا ہے, حدیث میں. ید عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں وہ دیکھنا, کس کو بولتے ہیں؟ ہاتھ. تو ہم بھی کیا بولنا؟ ہاتھ. اگر میں بولوں نہیں ید کا معنی قوت, ید کا معنی پکڑنا, تو میں کیا کر رہا ہوں یہاں؟ چینج کروں. نہیں بولتے بھائی اس کو. چائے کھاتا بولتے ہیں اردو میں. بھائی میں چائے کھایا, بنگلہ دیش والے بولتے ہو. ہمارا دوست بولا ارے چائے پیتے بھائی اردو میں. چائے کھایا نہیں, غلط ہے جملہ, اردو میں ایسا نہیں ہے, لینگویج میں نہیں ہے ایسا. تو لفظ کا خیر یہ تو جملہ غلط ہے, بتا
جو میننگ ہے وہ بولنا. اس کو ہاتھ بولتے ہیں اردو میں. میرا ہاتھ ٹوٹ گیا بولتے ہیں. ارے اس کو ہاتھ نہیں بولتے بھائی. میرا ہاتھ دیکھے کیسا ہے, ہاں کیسا ہاتھ ہے, اس کو بولتے ہیں ہاتھ اردو میں. طاقت نہیں بولتے اس کو, یہ ہاتھ ہے, یہ طاقت ہے, یہ طاقت ہے, ہاتھ ہے. بھائی اردو بول رہا ہوں میں, اردو پوچھ رہا ہوں, یہ ہاتھ ہے یا طاقت ہے؟ ہاتھ ہے. طاقت کسی اور چیز کو بولتے ہے نہیں, وہ جو رہتی ہے. اور ایمانی طاقت لانا یہ بیکار کے جذبے نہیں ہونا. کون سے جذبے؟ کسی کام کے نہیں ہے. بہت عجیب مسئلہ ہے لوگوں کا. ایمان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو, جو ہے علم کے ساتھ آتا ہے, جس میں اخلاق ہوتے ہیں, جس میں دینداری ہوتی ہے, جس میں تقوی ہوتا ہے. ایسی طاقت چاہیے بھائی. جہالت کی طاقت کیا کر لینا, کسی کام کی نہیں رہتی, وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی پوری. جیسے پہیے کو پنچر چلے آتے. ایمانی قوت ایسے نہیں جاتی, رہتی مرے تک. ایمانی قوت کو بڑھانا. ٹھیک ہے, چلیے. تو معنی نہیں بدلنا. ہاتھ بولے تو ہاتھ بولنا, یہ سلف کا طریقہ ہے. اللہ نے ہاتھ کہا نا, تو ہم بھی کیا بولیں گے؟ ہاتھ. ید اردو میں کس کو بولتے ہیں؟ ہاتھ. تو میننگ نہیں بدلنا. دو کام کیا ہوئے؟ ایک جی اردو میں بولو, کب چلے گا. کتنے کاموں سے بچنا اسماء و صفات میں؟ اب تک کتنے ہو گئے؟ وہ دو کون بولتے ہیں؟ اٹھے, یہ لیجیے. انکار نہیں کرنا, معنی نہیں بدلنا. بیٹھیے. اور تیسرا, مثال نہیں دینا. اللہ کی اسماء و صفات کی مثال دینا. اللہ کا نام تمہارے نام کے جیسے ہے, مثال دے رہے ہیں. اللہ جو ہے جیسے انسان جو ہے آسمان یہ چھت سے نیچے اترتا, ویسے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا. یعنی یہ تو مثال دے رہے ہیں. تو اللہ جو ہے زید کے جیسے سنتا ہے, عبداللہ کے جیسے سنتا ہے. تو آپ کیا کر دیے؟ مثال دیے. اللہ کی کسی صفت یا نام کی مثال نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات بے مثال, اس کے صفات بھی, اس کے اسما بھی. لیس کمثلہ شیء. جب اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو ذات کے انسان کی ذات ہے, میری ایک ذات ہے, آپ کی ایک ذات ہے. انسان کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے نہیں ہے. کیا دونوں سیم ہیں؟ نہیں ہے. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ جیسی ہونی چاہیے. انسان کی ذات کیسی ہے؟ جیسی ہونی چاہیے. ذات میں اختلاف ہے, فرق ہے. تو جب ذات میں فرق ہے تو صفات میں فرق نہیں ہوگا, لازمی فرق ہوگا, لازمی فرق ہوگا. تو جب ذات کے جیسی کوئی چیز نہیں تو صفات کے جیسی بھی کوئی چیز نہیں. تو پھر مثال اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بھائی کیسا مثال دے رہے آپ؟ اللہ نے قرآن میں مثال دینے سے منع بھی کیا ہے. کہاں؟ ایک آیت ہے, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ کے لیے مثالیں مت پیش کرو یا مت دو. اللہ کے لیے مثال مت دو, لہذا مثال مل دیں گے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3. کون بتاتے 3؟ کس چیز میں؟ یہ کس چیز میں انکار نہیں کرنا؟ اسماء صفات. میں اصل نہیں بھول جانا. بیٹھیے. چوتھی چیز, کیفیت نہیں بیان کرنا. کیفیت مطلب معلوم کس کو بولتے ہیں؟ کیفیت, ہاں کیفیت. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اب آپ بول رہے جو ہے کیسے مستوی ہے؟ بیٹھا ہوا ہے ایسے, یا جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھا. تو آپ ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں استوا کی. انگلش اصلی آتی تو بولو. امیجنیشن کیفیت کو بولتے ہیں. پوچھو میں انگلش میں کیفیت کو امیجنیشن بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. دیکھ رہے ہیں, پلیز چیک یور لینگویج. ہاں کیفیت کس کو بولتے ہیں انگلش میں؟ پوزیشن, ڈسکرپشن کہتے. ٹھیک ہے, پوسچر. اوکے, پوسچر, پوزیشن, ڈسکرپشن. کلیئر؟ آگے بڑھیں گے. چلیے. کیفیت نہیں بن. کیفیت کی مثال, ایک آدمی جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. واقعہ بہت اچھا ہے, سن لیجیے جلدی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ایک عالم تھے. بھائی عالم بولنا, امام تھے, عالم تھے. مانتے نہیں مانتے؟ ارے نہیں مانتے, ہم اماموں کو نہیں مانتے. ارے نہیں, میں کہاں سے لائے منا جو ہے.
علم بہت ضروری ہے. میں تو وہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بار بار یاد آ رہی میرے کو, صبح شام یاد آ رہی ہے ایک بات, جب انڈیا آ رہا ہوں صبح شام یاد آتی میرے کو. کیا؟ التصفیہ والتربیہ. التصفیہ والتربیہ, دو کام کرنا امت میں. کیا؟ تصفیہ, غلط عقیدوں کو, غلط منہجوں کو نکالنا. تربیہ, کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کی تربیت کرنا. تصفیہ ہو گیا, تربیت نہیں ہوئی تو پھنس جاتے. تصفیہ ہو گیا, تربیت نہیں ہو تو ہٹ اپنا امام نہیں مانتے, کوئی بھی امام نہیں ہے. ارے امام سفیان, ارے امام نام ہی نہیں لینا ہمارے سامنے, ہم نہ کسی کو بھی نہیں مانتے. ایسا ہے یہ تربیت نہیں ہونے کا نقصان ہوتا. تربیت نہیں ہونے کا نقصان, ایک آدمی غلط ایسا یوں مسجد میں آیا, غلط طریقے سے نماز پڑھے تو اس کو دیکھتے کھڑا پڑھ رہا تھا, انہیں ڈرتے ڈرتے پڑھتا. تربیت نہیں ہے, پاگل جاہل آدمی ہے, نہیں معلوم کیسا پڑھنا ہے. اس کو دیکھتے ہیں, ہاں کہاں سے آ رہے ہیں, ہماری مسجد میں ایسا پڑھتا نماز, انہیں ڈر جا رہا. اور یہ کیسا غلط ہے, کھوسی کی مسجد میں چلے گیا تھا بھائی, بھاگ جا رہا, انہیں آ رہا نہیں, ڈر رہا آپ سے. استغفر اللہ. تربیت ہے یہ تربیت نہیں ہونے کا نقصان ہے. تربیت نہیں ہونے کا نقصان ہے. مسجد نبوی میں ایک آدمی آ کے پیشاب کر رہا, معلوم واقعہ, بدو جاہل تھا, پیشاب کر رہا, صحابہ ڈانٹ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ, چھوڑ دو اس کو, کر لینے دو پیشاب. استغفر اللہ, مسجد نبوی میں. اس کے بعد بلا ادھر آؤ, مطلب عربی میں بتایا, میں اردو میں سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسے اس کو سمجھا رہے ہیں. کیا ہے؟ دیکھو یہ جو ہے مسجد ہے, کچھ پوائنٹس بتائے اس کو جو اس کی عقل میں آتے سمجھ میں. بولے اللہ کا گھر ہے, یہ معلوم اللہ کا گھر. اللہ کے گھر میں پاک اور حلال چیزیں ہوتی ہیں, اس کو جو ہے پیشاب سے ناپاک نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں, پاک جگہ ہے, اچھی جگہ ہے, اچھے کام ہوتے ہیں, پیشاب کرے تو یہ گندگی ہے پیشاب, اس کو معلوم ہے یہ بات. انہیں بولا صحیح ہے بالکل, سمجھ گیا. دیکھو ایسا نہیں کرنا اور نہیں کرنا. اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما. بولا کیونکہ انہوں نے میرے کو اچھی بات بتایا, بول کے اللہ سے دعا کرا انہیں. کیا بولا؟ اللہ ان پر مجھ پر دونوں پر رحم فرما اور کس پہ بھی نہ کو رحم فرما. تو یہاں بھی غلط بولا, تو یہاں بھی اس کی تربیت کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو اللہ کی رحمت کشادہ ہے, تم اس کو محدود مت کرو. چلے گا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تربیت. آپ چیک کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت کی. اللہ اکبر. تو تصفیہ بھی ہونا, تربیہ ہونا, شرک کو ہٹانا, بدعت کو ہٹانا, خرافات کو, غلط چیزوں کو, غلط طریقوں کو ہٹانا, اور پھر تربیت بھی کرنا. تصفیہ ہو گیا, تربیہ نہیں ہوا تو نکل جاتے بچے, اور تعمیر نکل جاتے, کفر کے فتوے دے دیتے, فلاں بولتے, فلاں اخلاق نہیں, ہر چیز کا تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے. تربیت ضروری ہے, تصفیہ ہوا تربیہ. چلیے, تو 4 کیفیت بیان نہیں کرنا اللہ. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس آیا, آ کر اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی, کیفیت کیف استوى. اس نے پوچھا کیسے ہے مستوی, بتاؤ. کیفیت پوچھ رہا ہے, کیسے ہے, لیٹا, بیٹا, ٹھہرا, ٹھیک, کیسے, کیفیت پوچھ رہا وہ آدمی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ ہمیشہ یاد رکھیے. میں نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اگر یہاں آؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا, انشاءاللہ پوچھوں گا, مجھے یاد رہے گا تو میں ضرور پوچھوں گا, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ, بہت. امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنها بدعہ, یا والسؤال عنہ بدعہ. اللہ عرش پر مستوی ہے, معلوم ہے, کیفیت نہیں معلوم ہے, سوال کرنا جائز نہیں ہے. کیا جواب ہے دیکھیے. اللہ عرش پر مستوی ہے, معلوم ہے, کیسے ہے نہیں معلوم ہے, پوچھنا جائز نہیں ہے. اب اس کی میں وضاحت کروں. اللہ عرش پر مستوی ہے, معلوم ہے, کیسے معلوم؟ اللہ بولا. کیفیت نہیں معلوم, کیوں نہیں معلوم؟ اللہ نہیں بتایا. کتنا سلیس پیارا انداز ہے دیکھیے. سوال کرنا جائز نہیں ہے. اس کو نکالو مسجد سے, بولے امام مالک, اس کو نکال دیا. انہیں اب وہ ڈالنے آیا تھا, کیا بولتے اس کو, وہی تذبذب, تھوڑا سا متردد کرنے ہیں, پریشان کرنے کے لیے. ایسے ہوتے بعض لوگ آ کے جو ہے تھوڑا شوشہ ڈال کے چلے آتے, پوائنٹ ڈال کے چلے آتے. وہ کیئرفل رہنا, ہاں گڑبڑ کر رہا, منہج کو بگاڑنے کا واسطے آیا ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں, تو اس کو نکال دیا مسجد سے. اس پر قاعدہ بنایا گیا, اس جواب پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اللہ سنتا ہے, معلوم ہے, ہر نام اور ہر صفت پر اللہ سنتا ہے, معلوم ہے, کیسے سنتا ہے نہیں معلوم ہے, پوچھنا جائز نہیں. ہاں, اللہ دیکھتا ہے, معلوم ہے, کیسے دیکھتا ہے نہیں معلوم, پوچھنا جائز نہیں. ایسے ہر چیز. ہاتھ ہے اللہ کا, معلوم ہے, کیسے ہے نہیں پوچھنا, کیسے نہیں پوچھنا, کیفیت. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اللہ کی ذات کے بارے میں 2 سوالات کرنا بدتمیزی, بد اخلاقی, بے ادبی ہے. کیوں اور کیسے. کیوں اللہ پیدا کرا,
کیوں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا, کیوں عربی میں اللہ دین اتارا, کیوں مسجد حرام کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے, یہ کیوں نہیں کرنا. بدتمیزی, بد اخلاقی ہے, اللہ کی شان میں بدتمیزی, بے ادبی ہے یہ. اور کیسے اللہ کیسے اترتا, اللہ کیسے روزوں کو تولے گا, اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا, اللہ تعالیٰ کیسے بارش برساتا ہے, کیسے کیوں اور کیسے, اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ جائز نہیں. چلیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ہم ایمان لانے میں ان 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. انکار سے بچیں گے, معنی بدلنے سے بچیں گے, مثال دینے سے بچیں گے, اور کیفیت سے. اس کے بعد دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان. ملک کی جمع ملائکہ ہے, فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ عز و جل نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے وجود پر ایمان لانا. ٹھیک ہے, اور بہت اچھی بات ہے, غور سے سنیے. فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزیں ہیں. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب سمجھا ہوا ہے, جیسا کہ اشرف محمد رسول اللہ بھی ہم بتائے تھے نا. فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ 4 مطلب ہیں اس کے. ایمان بالملائکہ کا مطلب ہے, بسم اللہ. اور اس سے پہلے یہ 4 چیزوں کو بتانے سے پہلے, فرشتے ہیں کون؟ یہ غیبی مخلوق ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں. ان میں ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یہ اللہ جو کہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں بس. اور بہت زیادہ ہیں, ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے, پھر ایک مرتبہ فرشتے کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے غیبی مخلوق ہیں. غیبی کیوں؟ کیونکہ نظر نہیں آتی. وہ غیب کس کو بولتے ہیں؟ جو نظر نہ آئے. فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے غیبی مخلوق ہیں جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان میں ربوبیت اور الوہیت کی خصوصیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ رب نہیں ہے نہ الہ ہے. سمجھ رہے باتوں کو؟ ربوبیت کی کوئی خصوصیت ان میں نہیں ہے, الوہیت کی بھی کوئی خصوصیت ان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے اور اطاعت اور فرما برداری میں وہ لگے ہوئے ہیں. کتنے ہیں نہیں معلوم, بہت زیادہ ہیں. اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعداد کو نہیں جانتا, جیسا کہ ایک بخاری کی بڑی پیاری حدیث ہے, بہت اچھی حدیث ہے فرشتوں پر, ان کی تعداد. اس سے ان کی تعداد کتنی ہے غور کیجئے اس حدیث پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, جو معراج کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرمایا کہ مجھے جو ہے بیت معمور تک اٹھا دیا گیا. آسمان میں بیت المعمور ایک جگہ ہے, وہاں مجھے لے جایا گیا. جب میں بیت المعمور کے پاس گیا تو میں نے وہاں دیکھا روزانہ 70,000 فرشتے اس میں نماز پڑھتے ہیں. کتنے؟ 70,000 اینجلس, 70,000 فرشتے ایک دن میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس جگہ میں, بیت المعمور میں. اور جو وہ نکل کے جاتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. نیکسٹ ڈے پھر 70,000, اس کے بعد پھر 70,000, وہ لوگ نکل جاتے ہیں 70,000, پھر 70,000. تو ایسا روزانہ مسئلہ چل. ایک مرتبہ جو پڑھے نماز ہوا, اللہ کی عبادت کیے فرشتے 70,000, پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ ہیں. چلیے, فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا چیزیں لازمی ہوں گی, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ 4 مطلب. نمبر 1, ان کے وجود پر ایمان لانا. کیا مطلب؟ ہیں, اور نہیں ہے بول کے نہیں بولا, کیونکہ بعض مسلمان انکار کیا, معلوم آپ کو کیا, بولے بھائی عقل سے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے. بڑے بڑے لوگ, بس بڑے مطلب لوگوں کی نظروں میں بڑے, اصل کیا ہے بڑا چھوٹا بڑے, ہر چیز میں گڑبڑ ہے. میں آج وہاں ملے پلی میں بول رہا تھا, میں ایجوکیشن کس کو بولتے ہیں, ہائی ایجوکیشن وغیرہ بتا رہا تھا میں. ایجوکیشن بولے تو ہمارے دماغ میں پڑھنا لکھنا آنا, اللہ نہیں معلوم رسول نہیں معلوم چلتا, پڑھنا لکھنا آنا تو وہ ایجوکیشن ہے. اللہ کون ہے نہیں معلوم, لا الہ الا نہیں معلوم, رسول نہیں معلوم, دین نہیں معلوم, اصول ثلاثہ نہیں معلوم, پڑھنے اچھا آتا, لکھنے اچھا آتا, لینگویج پر عبور ہے, ماہر ہے, تو ہی از ایجوکیٹڈ. کیا ہے وہ؟ پڑھنا لکھنے نہیں آئے تو کیا بولتے ہو؟ الٹریٹ. قرآن بولتا ہے الٹریشن یہ نہیں ہے, الٹریشن یہ ہے کہ 3 چیزیں نہیں معلوم ہیں, اللہ کی پہچان, اصول ثلاثہ. اب بولو جاہل ہے نہیں ہے, انہیں پیدا کرنا والا نہیں معلوم, لکھنے آتا اس کو. I can write, I can read, I can speak, آتا لکھنا پڑھنا, تو ہائی ایجوکیشن ہے بولتے ہو.
خالی اس پہ لکھنے پڑھنے نہیں, دنیا میں جو ہے پڑھ رہا اوپر تک گیا کرتے, بہت پڑھا. تو کیا بولتے لوگ, ہائی ایجوکیشن ہے پوری فیملی کی ہو, ان کے گھر میں کہاں جا رہے ہیں بچی کیسے آپ, اچھا ہائی ایجوکیٹڈ ہے, بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں وہ لوگ, اچھا ملو بیٹھو, ہاں بھائی ماشاء اللہ کیا حال ہے, خیریت سے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہے, کیا ہے بھائی اللہ کے بارے میں, یس جنرل نالج ان کی اللہ کے بارے میں, دیر از اللہ بولتے ہیں, ہاں اللہ ہے, کہاں ہے ہر جگہ ہوں گا بھائی, ہائی ایجوکیٹڈ, اللہ کے بارے میں بول رہا ہر جگہ ہے گا. کہیں کہ ہائی ایجوکیٹڈ, میں وہاں ایک جملہ بولا جو سمجھ میں آئی میرے کو ایک بات, ایجوکیشن اگر جنت میں لے گئی تو ایجوکیشن نہیں, اگر ایجوکیشن جنت میں نہیں جہنم میں لے گئی تو کہیں کی ایجوکیشن جی. بھائی کامیابی کیا مطلب مجھے بتائیے, وہ ہائی ایجوکیشن جو جہنم میں لے کے جا کے پھینک دی, اس کو ہائی کیا, وہ ایجوکیشن ہی نہیں بولنا اس کو, کیسی ایجوکیشن ہے بھائی یہ جو انسان کو جو ہے جہنم کا راستہ دکھا رہی, عقیدہ نہیں صحیح اس کا, شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, دین نہیں معلوم, وضو کیسے ٹوٹتا نہیں معلوم, بیسکس نہیں معلوم اس کو, وہ ایجوکیشن کیا فائدے کی. ایجوکیشن سے فائدہ ہونا تو اس کو ایجوکیشن بولنا, اپن دنیا میں بھی ہونا آخرت میں بھی ہونا. ہاں اب بتائیے کون سی ایجوکیشن ہے جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا. آج کی ایجوکیشن پوری کمرشل ہو گئی, پوری ایجوکیشن کمرشل ہو گئی. یہ پڑھو تاکہ تم پیسے کماؤ, ہوگا. وہ تو ہم پرسوں بھی پڑھے, 4 مہینے گھر تو اللہ لکھ دیا کرتے, فرشتوں پر ایمان برے فرشتے جو ہے ان میں سے لکھتے ہیں. تو یعنی آپ پیسوں کے لیے پڑھا رہے ہیں, یہ کہ ایجوکیشن کیا ہے بھئی, اس کو ایجوکیشن بولتے ہیں, تعلیم بولتے ہیں اس کو. العلم قال اللہ وقال الرسول, علم کیا ہے, اللہ نے فرمایا وہ علم ہے, رسول نے فرمایا وہ علم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بدل دیے لوگ شروع سے, اس لیے دین سے دور ہو گئے مسلمان. معلوم ہے پرانی یہود و نصارہ کی چال ہے یہ, کیسے دین سے دور رکھنا ہے ان کو. آپ دیکھیے دماغوں میں بڑا, میں ابھی ایجوکیشن بولے تو ارے کیا نئے باتیں کر رہے ہیں بھائی, انہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ انہوں بول رہے ہیں کہ یہ دنیا کی تعلیم بیکار ہے. کہتے میں بولا ایسا تو نہیں بولا میں, لیکن بتانا چاہ رہا ہوں میں, وہ ایجوکیشن جو انسان کو جنت میں لے جائے, کیا فائدہ اس ایجوکیشن کا, بول رہا ہوں. میرے سینٹینسز پر غور کیجیے آپ, تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور ایک بات بولو, جو بھی کام کرتا دماغ نہیں کرتا دل کرتا, وہ تو ارے یہ کیا ہے بھائی بول رہے ہیں, یہ قرآن سے ثابت ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, اللہ بول رہا, دل ہے لیکن سمجھتے نہیں, بول رہا. اصل میجر پارٹ باڈی کا کیا ہے, دل. دل سب کچھ کرتا نہیں, دماغ بول کے بتا, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کیا نئی بات ہے, بول رہا سمجھ میں آ رہا ہے. جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے, غلط چیز پھیلا دی گئی ہے, آپ بولو تو ارے یہ کیا ہے بھائی. اب دیکھو نئے لوگ آئے کہتے ہیں اللہ کے رسول انسان ہے بول رہے ہیں, ایسا نیا دکھتا ہوں, کیونکہ بولو پورے لوگ کیا سنے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بول کے سنے ہوئے ہیں. بشر بول رہے ہیں یہ لوگ, نئے لوگ. عجیب بات بھائی, دماغ میں سمجھ میں نہیں آ رہی بشر کے ساتھ, حالانکہ حق ہے وہ, لیکن لوگوں میں وہ چیز باور نہیں کرائی گئی ہے, تو لوگ جو ہے اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. چلیے, فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں پہلی چیز کیا ہے, ان کے وجود پر ایمان لانا کہ وہ ہیں. ایسے نہیں کہ انکار نہیں ہے, فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے, فرشتے نہیں ہے, نہیں, فرشتے ہیں ایک. نمبر 2, اللہ نے جن کا نام لیا ہم نام کے ساتھ ایمان لائیں گے, اللہ نے جن کا نام نہیں بتایا بغیر نام کے ایمان لائیں گے. بعض لوگوں کے نام ذکر کیے گئے جیسے جبریل ہے, اسرافیل نہیں, میکائیل ہے وغیرہ, ٹھیک ہے, ملک الموت ہے, تو نام ہے, تو ہم نام کے ساتھ ایمان لائیں گے. جبرائیل مشہور ہے ان میں پیغمبر. جبر کہتے ہیں بندے کو, ایل کا مطلب اللہ, عبرانی زبان میں ایل کا مطلب اللہ, جبریل کا معنی عبداللہ, جبریل کا معنی عبداللہ, جبر یعنی بندہ. چلیے, تو جن کے نام ہیں ہم نام کے ساتھ ایمان لائیں گے. بعض لوگوں کے نام نہیں ذکر کیے گئے ہیں, جیسے ابھی یہ جو 70,000 نبی وسلم کی ابھی حدیث ہم سنے نا, کہ جس میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو وہ 70,000 لوگوں کے کیا نام ہیں, نبی وسلم بتائے نہیں بتایا. اسی طریقے سے جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں, ان کے بارے میں نام آیا ہے, نہیں آیا ہے. تو جن کا نام نہیں آیا ہے بغیر نام کے اجمالی ایمان ہوگا, جن کا نام آیا ہے ہم نام کے ساتھ ایمان لائیں. چلیے, اسی طریقے سے تیسری چیز, ان کے جو صفات ہمیں معلوم ہوئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, ہم ان صفات پر بھی ایمان لائیں گے. جیسے پروں کے بارے میں بتایا گیا, فرشتوں کے پر ہوتے ہیں, یہ ان کی ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مثنا و کیا ہے وہ, اولی اجنحۃ مثنا و ثلاث و رباع و یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر والے بنائے, 2 پر والے, 3 پر والے, 4, اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جتنا چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں.
پر والے ہیں. اور وہ حدیث تو معلوم ہی ہے لوگوں کو, مشہور حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے 600 پر کے ساتھ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے. صحیح حدیث ہے, وہ بخاری کی حدیث ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, کتنے پر تھے؟ 600 جناح قد سد الافق, پورے چھائے ہوئے تھے افق میں. ٹھیک ہے, تو 600 پر ہیں, تو یہ صفت ہے. اسی طریقے سے جو ہے انسانی شکل میں بھی فرشتے آتے ہیں, یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے ان کی ایک صفت. جیسے 2 دن پہلے پڑھے نا ہم, جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شکل میں آئے؟ ایک انسانی شکل میں آئے, آ کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملائے تھی. 5 سوالات کیے نا, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی, نشانیاں کیا ہے, یاد ہے نا وہ حدیث؟ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا, ان کی ایک صفت معلوم ہے. تو اس طریقے سے قرآن و حدیث میں جو جو صفات ان کی آئی ہیں کہ وہ انسان میں ان کے پر ہیں, وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, تھکتے نہیں ہیں. قرآن میں ہے کہ وہ لوگ عبادت میں تھکتے نہیں. انسان عبادت کر کے تھک سکتا نہیں, تھک سکتا, تھکا ہوا وہ لا یفترون, قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ تھکتے نہیں ہیں عبادت میں, طاقتور ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی ایک صفت آئی ہے حدیث میں زبردست. دیکھیے کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں جو ہے عرش کو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شحمت اذنی, شحمت اذن کیا بولتے اس کو, کیا اردو میں کی بولتے ہیں, لول کی, لول کی ایک فرشتے کے بارے میں. کان کی لول کی اور کندھے کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے؟ ایک تیز رفتار سوار 700 سال چلے تو کتنی دور جاتا, اتنا فرق ہے فرشتے کا. شحمت اذنی یہ حدیث ہے صحیح, یہ لول کی اور کندھے کے درمیان فرشتے کے, فرشتے کی لول کی, یہ تو ہماری انسان کی ہے, فرشتے کی اللہ عالم کیسی ہے, لول کی, لول کی ہم بولیں گے. کان کی لول کی جس میں بالیاں ڈالتے ہیں عورتیں, اس کو بولتے ہیں لول کی. لول کی اور کندھا شولڈر, اس کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ جیسے 700 سال کوئی تیز رفتار سوار گزرتا ہے. کتنی دور جاتا, کتنے میل, کتنے کلومیٹر, کتنے 700 سال جا رہا, اتنی دوری ہے. خالی اس کے بیچ میں تو فرشتہ کتنا بڑا ہوں گا, اس کو جو بنایا انہیں کتنا بڑا ہوں گا, کون بنایا؟ اللہ سب سے. اسی لیے محسن صاحب بولتے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا, جا کے قبروں پہ مانگ رہے, ارے اللہ سب سے بڑا ہے بھائی, اس کی مخلوق کا یہ عالم ہے, اللہ اکبر, اس کی شان کیا ہوگی جو بے عیب ہے, بے مثال ہے, اللہ اکبر. تو اتنے بڑے رب کی نافرمانی. اسی لیے سلف کا ایک بہت اچھا قول مجھے یاد آ رہا ہے, کبھی بھی گناہ کے سائز کو مت دیکھو, یہ دیکھو کہ کتنے بڑے رب کی تم نافرمانی کر رہے ہو. کیا جملہ ہے نہیں, گناہ کا سائز, ارے چھوٹا ہے نا, تھوڑا سود کھا رہا ہوں, ایک فلم دیکھ رہا ہوں, خالی ایک گانا گا رہا ہوں, ایک مرتبہ بچی کو لائٹ مار رہا ہوں, ایک مرتبہ گانا گا رہا ہوں, ایک مرتبہ چوری کر رہا ہوں, ایک مرتبہ پی رہا ہوں. چھوٹا ہے نا, تھوڑا پی رہا ہوں, میں بھی زیادہ نہیں پیا, میں تھوڑا کرا گناہ, تھوڑا جھوٹ بولا تھا میں. یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے, تھوڑا ہے, یہ دیکھو کہ کتنے بڑے رب کی نافرمانی. وہ اس کو دیکھو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے. کتنا پیارا جملہ ہے. آدمی یہ دیکھ لے تو نافرمانیوں سے بچ جائے گا. اللہ اکبر. سلف کیسے سمجھاتے تھے دیکھو اللہ کے بارے میں. چلیے, تو فرشتوں پر ایمان لانے کی یہ تیسری چیز ہے. کیا چیز ہے بھائی؟ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ادھر بولے بیٹے. فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1 ان کے وجود پر. وہ لوگ ہیں, بولو اردو میں, بولو عام اردو, وہ لوگ ہیں. یعنی نام ہے تو نام کے ساتھ, نام نہیں ہے تو بغیر نام کے. جی, صفات پر, کوالٹیز ان کے جو بتائے گئے ہیں, بہت اچھی آئی ہے. چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی روشنی پر, چوتھی چیز جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں ہے, ان کے اعمال جو ہمیں معلوم ہوئے ہیں ان پر ایمان لانا. جیسے بتائے گئے ویسے فرشتوں کے کاموں پر. اعمال یعنی کام. اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں دی ہیں, کام, ٹھیک ہے, جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے. جیسے کچھ فرشتے ایسے ہیں, بہت ہے اس میں تفصیل. ایک جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا بھائی؟ وحی لے کر آنا, تو ہم ایمان لائیں گے, ہاں یہ وحی لے کے آتے تھے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ بارشیں برسانا. یہ بڑے ہیں, ان کے تحت بھی کچھ اور فرشتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بڑے فرشتے ہیں. یا اسرافیل علیہ السلام کون ہیں؟ سور پھونکنے والے فرشتے, ان کے بارے. ملک الموت کون ہے؟ ان کا. اسی طریقے سے کیا ہے وہ؟ مالک جہنم کا
दारोगा, उसका नाम मालिक है फरिश्ते का. एक फरिश्ता होगा जहन्नम का दारोगा है, उसका नाम क्या है? मालिक. कुरान से या मालिक, ए मालिक, रब से कहो कि हमारे अजाब को कम कर दे, हम परेशान हैं जहन्नम से. तो इसी तरीके से और भी बहुत हैं. कुछ फरिश्ते जो है माँ के रहमों के लिए, जो औरत की रहम होती है तो वहाँ पर कुछ काम के लिए अल्लाह ताला ने उनको भेजा है. जैसा पढ़े नहीं, 4 चीज़ों का हुक्म दे कर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है कि उनकी रोज़ी लिखो, उनकी उम्र लिखो और उनका अमल लिखो, और वो नेकबख्त होंगे बदबख्त होंगे नहीं. तो ये भी एक काम है इनका ख़ास, तो हम ईमान लाएंगे क्योंकि हदीस से साबित है. इसी तरीके से जो है बंदों के अमाल की हिफाजत करने के लिए भी अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है. एक वो बोले किरामन कातिबिन, है नाम नहीं है उनका, वो किरामन कातिब, बुजुर्ग लिखने वाले, उसका मीनिंग किरामन कातिबिन. लोगों किरामन कातिब, ठीक है, किरामन करीम की जमा है, बुजुर्ग, कातिबिन लिखने वाले. तो इनका एक काम है खास जो हमें कुरान से मालूम हुआ कि बंदों के क्या करना, ये नाम अमाल को नोट करना. एक अच्छाइयों को नोट करता है, एक बुराइयों को नोट करता है. अच्छा वो यहाँ ऊपर है कंधे पे एक मसला छोटा सा, नहीं जो गलत चीज़ें हटाना ना भाई. बाद लोग समझते हैं कि यहाँ रहता, एक यहाँ रहता, दाएं हैं बाएं हैं, बल्कि अब कंधे पे है, अंदर है, शोल्डर के ऊपर है, यहाँ वो है कहीं नहीं. अब खैर हंसिए मत, एक बात बताता हूँ. बहुत पहले सुना था मैं, ऐसा हाथ नहीं रखो बोल के बोले कहते, कई बार तो फरिश्तों को तकलीफ होती है, कंधे पे हाथ न करोगे, यहाँ एक फरिश्ता है. देखिए कॉन्सेप्ट कैसा है, हो सकता है वो बच्चे को ये बता दिया गया कि देखो बेटे एक यहाँ रहता, एक यहाँ रहता. ऐसा अम्मा बाबा कोई थी बोले होंगे घर में, यहाँ रहता बोले, उन्हें समझ रहा यहाँ रहता ना तो हाथ रखे तो जो है उसको कुछ नहीं है. दाएं बाएं बोल के है, राइट लेफ्ट, किधर कैसे अल्लाह वाला. चलिए, तो इस पर भी ईमान लाना चाहिए. तो ये भी एक किस्म के फरिश्ते हैं. इसी तरीके से जो है कब्र के जो सवालात के लिए भी कुछ फरिश्ते हैं, वो भी एक काम है. नहीं, फरिश्तों के काम जो कुरान और हदीस से साबित है बहुत है, वो मिसालें बताई जा रही है. मन रब्बु का मा दीनु का, वो भी जो है 2 फरिश्ते हैं मुनकर नकीर, जो है इन कामों को जो है देकर उनको भेजा जाएगा. इसी तरीके से कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो इंसानों को अल्लाह के हुक्म से बचाते हैं. मालूम आपको ये बात? कुरान से यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, बंदे को अल्लाह के हुक्म से बचाते हैं. गिरते गिरते बचे कभी आप कभी ऐसा सुने बिल्डिंग के ऊपर से बच्चा नीचे गिर गया, कुछ भी नहीं हुआ, सुने देखे नहीं? मदीना में जो है जामिया इस्लामिया के फैमिलीज़ जो है जामिया इस्लामिया के वो बच्चे जो विद फैमिली रहते थे, जमीयतुल बिर एक बिल्डिंग है वहाँ पर हरम के करीब में, तो वहाँ जो है एक आलिम जो है मदनी जो स्कॉलर हैं, वहाँ जो है अपने बच्चों के साथ मेन रोड पे ठहरे हुए थे. 2 रोड, एक जाने की रोड, एक आने की रोड. तो इधर इस तरफ जो बिल्डिंग की रोड थी वहाँ अपने बेटे के साथ ठहरे हुए थे. एक तेज़ गाड़ी वाला आके उनके बच्चे को हिट किया, मारा, तो वो बच्चा जाके रोड के दूसरे साइड गिरा. छोटा बच्चा, सब समझ गया कि बच्चा मर गया. जाके देखे तो खाली खराश है बच्चे, कुछ भी नहीं हुआ. फरिश्ता वैसा है. कुरान की आयत है, अल्लाह के हुक्म से बंदों की हिफाजत करते हैं. जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने उनको मुकर्रर किया, बंदों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह के बंदों की बंदियों की. तो ये भी अल्लाह. इसी तरीके से अभी बैठे हुए हैं फरिश्ते, मालूम आपको, वो भी काम है उनका, है ना? सुभान अल्लाह. देखिए वो लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के बारे में बयान किया जा रहा है. बुजुर्ग फरिश्ते, फरिश्तों से मोहब्बत हो जाती है कि नहीं? अल्लाह ने जो है हमारे लिए जो है कैसी मखलूक पैदा की जो हमारे आमाल नामे नोट कर रहे हैं, हमारी हिफाजत में कुछ लगे हुए हैं. ठीक है, ये सारे. इसी वो जो फरिश्ते हैं आपको मालूम है, वो भी जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में बयान फरमाया, फरिश्ते उतरते हैं आसमान से और तलाश करते हैं किस मजलिस को? ज़िक्र की मजलिस को, दीनी मजलिस को. जहाँ कहीं उनको दीन की मजलिस, मस्जिद में बाहर कहीं भी दीनी मजलिस नज़र आती है, परों को बिछाकर बैठ जाते हैं. अल्लाह अकबर. तो ये भी उनके काम है. और मग़फ़िरत, दुआए मग़फ़िरत देना, मग़फ़िरत करना वगैरह. चलिए बहरहाल बहुत है फरिश्तों के बारे में, तो बहुत ज़्यादा है. चलिए एक हदीस सुनाना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी हदीस है फरिश्तों के सिलसिले में, बुखारी शरीफ की हदीस है. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्द नादा जिब्रील, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को आवाज़ देता है कि जिब्रील मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो. तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं. फ़युनादी जिब्रील फ़ी अहलिस समा, आसमानी फ़रिश्तों में जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, सुनो अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो. अल्लाह, तुम भी मोहब्बत करो. तो उस आसमानी फ़रिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं. फिर सुम्मा युदा लहुल क़बूल फ़िल अर्द, फिर ज़मीन में उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाती है कि ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं या उसकी बातों को कबूल करने लगते हैं, यानी मोहब्बत. तो ये भी बड़ी अच्छी हदीस है.
جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے وہ جمعہ کی حدیث جو فرشتے لکھتے ہیں آنے والوں کے نام, یہاں تک کہ ممبر پر جیسے خطیب بیٹھتا ہے تو وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتی ہے, یہ سب بھی جو ہے اس بات کی دلیل ہے. تو فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے یہ 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کون بتائیں گے 4 چیزیں؟ جلدی 4 پورے بتانا جی. فرشتے ہیں پہلا, ہاں, ان کے صفات, ہاں, 3, ہاں, ان کے اعمال, بہت اچھے, شاباش. یہ 4 چیزیں فرشتوں کے وجود پر کہ وہ ہیں. نمبر 2, جو نام ہمیں معلوم ہے نام کے ساتھ, جو نام نہیں معلوم ہے بغیر نام کے ایمان لائیں گے. نمبر 3, ان کے صفات جو بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں اس پر ایمان. نمبر 4, ان کے اعمال, ان کے جو کام مختلف قسم کے جو ابھی بتا رہا تھا میں, اس پر بھی ایمان. چلیے 2 ہو گئے, اللہ پر ایمان, فرشتوں. اس کے بعد کتبی ہی, اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان. کتب کتاب کی جمع ہے. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب اللہ عز و جل نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں جس میں اللہ کے احکامات ہیں. مختصر. اب ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ بھی 4 ہے. کتابوں پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1, اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں کتابیں اتاری ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جن کا نام معلوم ہے نام کے ساتھ ایمان, جن کا نام نہیں معلوم ہے بغیر نام کے ایمان. جیسے قرآن, ہم کو معلوم ہے کہ قرآن نام ہے, جو ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. تورات کتاب کا نام ہے تو نام کے ساتھ ایمان لائیں گے. اسی طریقے سے کس پر اتارا؟ موسیٰ علیہ السلام پر. انجیل نام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری گئی. زبور ایک کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام کے اوپر ہے. اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبروں کو کیا جیسے صحیفے دیے, ابراہیم السلام کو, موسیٰ السلام کو, ان کے نام ہمیں نہیں بتائے, بغیر نام کے بھی ہم ایمان لے کر آئیں گے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. تیسری چیز, جو خبریں ان کتابوں میں ہیں ہم ان پر ایمان لانا. خبریں واقعات ہے کتاب, ان پر ایمان لانا. ٹھیک ہے, ان پر ایمان لانا. جیسے قرآن میں بہت ساری خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نہیں دیکھے لیکن ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ایک واقعہ ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, یوسف علیہ السلام کا واقعہ, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نہیں, بہت سارے. تو ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. چوتھی اور آخری چیز, العمل باحکام ما لم ينسخ منها, جو کینسل نہیں کیے گئے آرڈرز ان پر عمل کرنا. قرآن میں جو قرآن آخری کتاب ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اس سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سب ختم ہو گئی, منسوخ. اب قرآن ہی آخری کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے عمل کرنے. قرآن میں بھی بعض آرڈرز جو ہے دیے گئے ہیں, ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کینسل کر دیا. آیت موجود ہے لیکن آرڈر کینسل ہے. یہ کینسلیشن ایک چیپٹر ہے دین کا, باب النسخ کہتے ہیں اس کو. جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں کہ جو ہے مرنے سے پہلے آپ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے مریے. بیٹے کو اتنا دو, بیٹی کو اتنا دو, ایسا وصیت. آیت المیراث بولتے ہیں. میراث کی جو وصیت ہے یہ پہلے آرڈر تھا, آیت ابھی بھی ہے لیکن آرڈر کینسل کر دیا اللہ تعالیٰ نے خود. اللہ نے خود بانٹ دیا, بیٹے کو کتنا ملنا, بیوی کو کتنا ملنا, بیٹی کو کتنا ملنا, ابا کو کتنا ملنا, امی کو کتنا ملنا. بس اللہ نے جیسے بانٹا ہے حصے میراث میں, وراثت میں, وہی حصے دینے ہیں. ختم. اپنی طرف سے آپ وصیت نہیں میرے بیٹے کو اتنا دو, میری بیٹی کو نہیں. ختم. اللہ نے بانٹ دیا, اب وصیت نہیں ہے. تو اس پر جو ہے ہمارا ایمان, اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسولوں پر ایمان, چوتھی چیز ہے یہ. اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب 4 چیزیں. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب 4 چیزیں. رسولوں پر ایمان, رسول کی جمع ہے. رسولوں پر ایمان کا مطلب جنرل ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قوم و ملت میں اپنے ایک نبی اور رسول کو بھیجا جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے, شرک سے ڈراتے تھے. اور یہ سب مرد تھے, انسان تھے. اللہ کا پیغام پہنچائے اور سب کی موت واقع ہو گئی. یہ کچھ بیسک چیز ہے. رسولوں پر ایمان کا مطلب اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قوم و ملت میں ایک رسول کو بھیجا ہے جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے, شرک سے ڈراتے تھے. اور یہ سارے رسول مرد تھے, انسان تھے. ان میں ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی تھی. یعنی یہ رب بھی نہیں تھے نہ الہ تھے, معبود عبادت کے لائے. اور مرد تھے, کوئی عورت نبی نہیں بنی. یاد رکھنا, بعض اٹھے تھے یمن میں, ایک عورت اٹھی تھی, بولی میں رسول ہوں اللہ کا, میں نبی ہوں بولی تھی. ٹھیک ہے. اور انسان تھے, نور نہیں تھے, فرشتہ رسول نہیں تھا. جتنے رسول آئے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کون تھے؟ بشر. کیا تھے؟
بشر ڈرنا نہیں بھائی، قرآن سے ثابت ہے، یہ بشر تھے. چلیے، اور یہ اللہ کے یہ جو ہے ان سب کو موت ہو گئی، کوئی زندہ نہیں ہے اب نبی کیا آتے ہیں جاتے ہیں لوگوں کے بعد، نہیں، قبروں کی زندگی والا کیا مسئلہ. چلیے نبی اور رسول میں، نبی اور رسول میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں بعض علماء نے کہا کہ فرق نہیں ہے، بعض علماء نے کہا کہ فرق ہے. کیا مطلب ہے اس میں فرق کا؟ جن میں بعض علماء نے کہا فرق نہیں، بعض علماء نے کہا فرق ہے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی وہ جن کی طرف وحی کی گئی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، ان کو وحی کی جاتی تھی لیکن آرڈر دینے کا حکم نہیں دیا گیا. رسول وہ ہیں جن کی طرف وحی کی گئی اور ان کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، نبی وہ ہیں جن کی طرف وحی آتی تھی لیکن ان کو حکم نہیں دیا گیا پیغام پہنچانے کا، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ نبی تھے. ٹھیک ہے، لیکن رسول اس کو کہتے ہیں جن کی طرف وحی کی گئی، وہ امر بتبلیغہ، اور ان کو آرڈر دیا گیا کہ آپ اس کو پہنچائیے. کون ہے پہلے رسول؟ السلام، کیونکہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو ہے 100 سال گزرے ہیں. جب شرک آ گیا تعظیم کی وجہ سے بزرگوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول کو بھیجا، وحی کی اور آرڈر دیا کہ تبلیغ کرو. ٹھیک ہے، چلیے، تو رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ماننا چاہیے کہ یہ جتنے رسول آئے ہیں یہ سب حق ہیں، سچے نبی تھے، سب کوئی جھوٹے نہیں تھے. ان کی پیغمبری، ان کی دعوت، ان کی رسالت، ان کا اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا یہ سب حق ہے، ہم انکار نہیں کریں گے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کا انکار کر دیا، تو ہم انکار نہیں کریں گے، ہم مانیں گے کہ یہ لوگ سب سچ ہیں. پہلی چیز. نمبر 2، ان میں سے جن کے نام آئے ہیں ہم نام کے ساتھ ایمان لائیں گے، جن کے نام نہیں آئے ہیں ہم بغیر نام کے ایمان لائیں گے. پیغمبر بہت آئے، ہر قوم میں ایک نبی آئے نا، لیکن کیا نام سب کے ہم کو بتایا دیے گئے ہیں؟ نہیں، چند لوگوں کے نام ہمیں معلوم ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جیسے محمد، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نوح علیہ السلام، یا اسی طریقے سے جو ہے کچھ اور ہے، سلیمان، داؤد، ہے نا، یونس، یوسف علیہ السلام. یا تو ان جن پیغمبروں کے نام ہیں ہم نام کے ساتھ، یہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے. ایسے بعض پیغمبر ہیں آئے، بہت سارے، بنی اسرائیل میں بہت پیغمبر آئے لیکن ان سب کے نام ہمیں نہیں بتائے گئے، تو بغیر نام کے ہم ایمان لائیں گے ان کو. جن کا نام آیا ہے نام کے ساتھ ایمان لانا، جن کو نام نہیں آیا بغیر نام کے ایمان لانا. نمبر 3، 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3، جو صحیح خبریں ہم تک نبیوں کی پہنچی ہیں ان پر ایمان لانا. جو نبیوں کی صحیح خبریں، صحیح احادیث سے ہم تک پہنچی ہیں کہ نبی فلاں نبی کا یہ واقعہ، فلاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، فلاں ہیں، صحیح خبریں ہیں قرآن میں جتنے وہ تو صحیح، احادیث میں جو صحیح سند سے ہم تک پہنچے ہیں ان سب پر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. چوتھی چیز کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس پر عمل واجب ہے. جو ہماری طرف نبی آئے، آخری نبی آئے، وہ ہیں کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ شریعت جو دین لے کر آئے اس پر عمل واجب ہے، یہ سمجھنا چاہیے اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان. قیامت پر بولیے یا ایک ہی بات، یوم الآخر، آخرت، آخری دن ختم، اس کے بعد دنیا ختم. آخرت پر ایمان، یا یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے. اس پر ایمان لانے کے لیے 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. آخرت، قیامت معلوم نا، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے پہلے پیدا کیا تھا ویسے دوبارہ پیدا کیا گا، بغیر ختنے کے، بغیر کپڑوں کے، ننگے پیر. حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بغیر ختنہ کے، بغیر کپڑوں کے، ننگے پیر، ننگے بدن، ننگے پیر. بچہ کیسا پیدا ہوتا دنیا میں؟ ایسا دوبارہ زندگی ہے، تو اس پر ہمارا ایمان. پھر اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور جو ہے سب کا حساب لے گا. جو اچھے کام کریں گے ان کو جنت میں داخل کرے گا، جو برے کام کریں گے ان کو جہنم میں داخل کرے گا. جنرلی یہ ایمان ہے. ایمان لانے کے لیے آخرت پر 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1، الایمان بالبعث، دوبارہ زندگی پر ایمان. سیکنڈ لائف، دوبارہ زندگی ہوگی، اس کا انکار نہیں کرنا. جیسے مشرکین نے، مکہ نے، کافروں نے انکار کیا، کہا کہ نہیں بھائی ایک آدمی مر جائے. جیسا وہ ایک کافر تھا نا جس نے جو ہے ہڈی اٹھائی، ہڈی اٹھا کر اس نے کہا کہ اللہ اس کو زندہ کرے گا. اس نے ہڈی اٹھا کر کہا یہ دیکھیے بوسیدہ ہڈی،
آدمی مر گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کی ہڈی بوسیدہ ہو چکی ہے، اللہ اس کو زندہ کرے گا، ایسے اس نے جو ہے تکبرانہ طور پر کہا تھا. تو کافر انکار کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں جو ہے عقلی دلیلوں سے بھی ان کو سمجھایا. زمین مردہ ہوتی ہے بارشیں بند ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. تو جیسے اللہ نے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا، ایسے ہی اے انسانوں تم کو مردہ کرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. اسی طریقے سے ایک زبردست اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کہ جو شروع میں تم کو پیدا کیا بغیر کسی چیز کے، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم کو ختم کر کے دوبارہ پیدا کرے گا. شروع میں پیدا کس اللہ نے کیا؟ پہلے کیا تھا انسان؟ ڈارون کا عقیدہ تو ختم ہو گیا نا. انسان پہلے کیا تھا؟ بندر؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا پہلے انسان. تو کچھ نہیں تھا تو کچھ بنا دیا اس کو، بلکہ بہت کچھ بنایا، انسان بنایا. اب اس کو موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے. یہ بات عقلی دلیل اللہ نے قرآن میں سمجھائی. تم کیوں ایمان نہیں لاتے ہو ہے مکہ کے کافر؟ تو آخرت پر ایمان لانے کے لیے پہلی ضروری چیز کیا ہے؟ دوبارہ زندگی پر ایمان. نمبر 2 حساب اور جزا. حساب بھی ہوگا اور بدلہ بھی دیا جائے گا. پائی کا حساب ہوگا، جو بولے جو کرے، اور بدلے بھی ہوں گے. اچھا بولے اچھا بدلہ، غلط بولے غلط بدلہ، اچھا کیے اچھا بدلہ، غلط کیے غلط بدلہ. یہ اس سب کی دلیل ہیں. اور تیسری ضروری چیز جنت اور جہنم پر ایمان. اچھا کیے جنت ملے گی. جنت ایک جگہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے جہاں جو ہے انسان کو، جنت ایک گھر ہے جہاں انسان جو چاہتا وہ ملتا، جو چاہتا. میرے ہوا میں اڑنا دل بول رہا، اڑو. قرآن میں اللہ بول رہا لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہے وہ ملے گا. ایک عورت چاہتی ہے اللہ جنت ہے، میرے کو سینہ دل بول رہا، کپڑا آ جاتا، سوئی آ جاتی، تاگے آ جاتے. ہاں بھائی، نہیں سمجھ میں آ رہا؟ دنیا میں جو چاہے ملتا. بچہ دل بولتا کاش میرے پاس مرسیڈیز رہتی، مہدی پٹنم پہ نکلتا تھا ایسا چلا کے. بچہ سوچتا لیکن کہاں ہے بھائی، وہ ہوتی خواہش نہیں ہے. روز رائز رہنا تھا میرے پاس، فراری رہنا تھا میرے پاس، فلاں رہنا تھا، دبا کے نکلتا تھا ایسا. زبردست محل رہنا میرے پاس، ایسا گھر رہنا تھا حیدرآباد میں جہاں سوئمنگ پول رہنا تھا، بہترین گھر رہنا تھا، ایک 5-6 نوکراں رہنا تھا. خواہشیں رہتی انسان کی، نہیں دنیا کی خواہشیں پورے ہوتے دنیا میں. اب جیسا میں جو ہے 4-5 دن سے سیتافل کھانا دل بول رہا، ملتا ہی نہیں. سیتافل کھانا دل ہو رہا، ملتا. ہم جو چاہتے وہ دنیا میں ملتا. پیسے رہتے بھی نہیں ملتا. پیسے بہت رہتے، دل کھانا بولتا اللہ بیمار کر دیتا. مثال کے طور پر ڈاکٹر بولتا ممنوع نہیں کھانا، بولتا ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں. مٹن کھانا دل بول رہا، مچھی کھانا، ڈاکٹر نہیں مچھی نہیں کھانا، مٹن نہیں کھانا، چکن نہیں کھانا، خالی ترکاریوں پہ رہو، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، کھائیں گے تو وہ ہو جائے گا. وہ کیا بولتے ہیں اس، ہاں جونڈس کا کیٹ ہو جاتا ہوگا. بہرحال جزاک اللہ خیر. تو ایسا ہے. لیکن جنت وہ جگہ ہے لہم ما یشاؤون فیہا، اور دروازے کھلے ہوئے جنت کے. صرف رمضان میں کھلے ہوئے رہتے. رمضان ختم ہوا نہیں ہوا. اب کتنے لوگ ٹرائی کر رہے جانے کی، اللہ والا. اور یہاں ایک پتے کی بات، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن دروازے کا علم رہنا، دروازہ کہاں ہے، ایک کیسے جانا اندر وہ بھی معلوم ہونا. یہ 2 نہیں معلوم ہوئے تو کھلے ہوئے دروازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں ہے دروازہ معلوم ہونا نہیں ہونا. مثال کے طور پر یہ آئے سمجھو آپ، یہ ٹھیک ہے، یہ مسجد میں آئے، یہ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. اب اس مسجد سے باہر نکلنے کا دروازہ کون سا ہے؟ آپ دیکھتے یہ دروازہ دکھ رہا، یہاں سے جاتے سے یہاں سے گئے تو اٹک جاتے، نہیں ہے پیچھے جانے کا راستہ. مثال یہ دیکھتے یہاں ہوں گا شاید، یہ نہیں دکھ رہا، نہیں تو پھر ادھر دیکھتے آپ، یہ دروازہ دکھ رہا، یہاں سے نکل. نہیں، آپ کو معلوم ہونا، یو ہیو ٹو نو، آپ کو معلوم ہونا کہ وہ ایک دروازہ ہے، وہ ایک دروازہ ہے. اس کو بولتے ہیں علم. تو جنت کا علم ہونا، کیسا جانا جنت میں، ارے جنت کا راستہ کدھر ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. لوگ شرک پہ جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں. لوگ بدعت پہ جا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ سیدھا جنت ہم لوگ. اور بعض لوگوں کو تو یقین ہے دنیا میں سب سے صحیح ہماری جماعت ہے، دنیا میں پھر کے کام کر رہے ہیں ہم لوگ، گاؤں گاؤں بستی بستی شہر شہر پھرتے ہیں ہم لوگ حق پر ہے، یقین کامل ہے لوگوں کو، ہم جنت کے راستے پہ ہیں بھائی. تم لوگ سب بھٹکے ہوئے ہیں. ہم لوگ دیکھو جہاں بولے ہمارے کو ویزا مل جاتا. پوری دنیا والے کم موسٹ ویلکم بولتے ہیں، وی نیڈ یو بولتے ہیں. تمہارے جیسے مسلمان چاہیے ہم لوگوں کو بولتے رہا. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو راستہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ صحیح راستے پہ ہے. صحیح ہے نہیں ہے. وہ راستہ جنت کا ہے. شرک جنت میں لے جاتا
شرک دروازہ ہے جنت میں جانے کا. جنت میں جانے کا دروازہ کیا ہے؟ توحید. چابی کیا ہے؟ نماز. ارے کہاں سے لائے بھائی نا؟ اچھا ہو درسوں میں بیٹھ رہے. جنت کی چابی نہیں معلوم؟ لا الہ. یہ کیا ہے جنت کی؟ کون بولے یہ جنت کی چابی ہے؟ بول کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتاح الجنہ قول لا الہ الا اللہ. جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے. اب صحابہ کا سلف کا منہج نہیں رہے تو کیسا نقصان ہوتا بتاؤں. سنیے. آدمی بولتا بھائی ہم حدیث پڑھے معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ. 2 حدیثیں سناتا ہوں. کون سے؟ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ. جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے. ہم لوگ ہمارے پاس چابی ہے. ایک دوسری حدیث کیا سنا تھا؟ من قال لا الہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. بولو عمل کے بارے میں زیادہ مت بولو. عمل جتنا ہے غلط ہے لیکن چابی ہے ہمارے پاس. چابی ہے ہمارے پاس. کیا ہے چابی؟ لا الہ الا اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ایک لا الہ الا اللہ پڑھتا انہیں کہا جاتا ہم پڑھے لا الہ الا اللہ. ارے بھائی آپ عمل نہیں کرے نا. عمل دیکھو جتنا ہو سکے کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن اس چابی ہے نا ختم. یہ سلف کے نہیں منع ہوگا بھٹک جاتا. سلف کیسا سمجھا؟ ایک صحابی سے لوگوں نے پوچھا کیا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ نہیں؟ یہ بتایا تھا میں. ارے میں سمجھ نہیں بتایا. ماشاءاللہ معلوم ہے. پھر آگے بڑھو بھائی. ماشاءاللہ سلف کا منہج دیکھیے. سلف کا فہم لینا ضروری ہے. سلف کیسے سمجھے؟ چابی ہے لیکن دانت نہیں ہے تو دروازہ کھلتا نہیں کھلتا. اب وہ ہے نہیں ہے چیک کر لینا. تو سلف جو ہے اس طریقے سے سمجھا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو جنت الحمدللہ رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس پر جانے اس میں داخل ہونے کی کوشش کیجیے. ایک تو دروازہ معلوم ہونا وہ علم ہے. کون سا راستہ جنت میں لے کے جاتا. نمبر 2 کیسے میں جنت میں جا سکتا ہوں. علم. دونوں کے لیے بھی علم ہے. بغیر علم کے نہ راستہ معلوم ہوگا نہ جانے کا طریقہ آپ کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے. سب کا ٹارگیٹ ایک ہی ہے نا میرے بھائی. سب کا ٹارگیٹ. ایک آدمی غلط طریقے سے جا رہا ہے ایک آدمی صحیح طریقے سے جا رہا ہے. لیکن غلط طریقے سے گئے تو جنت نہیں ملتی. صحیح طریقے سے گئے تو جنت ملتی. تو صحیح طریقے سے جانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی سمجھ رہا میں اس طریقے جیسے شرک کر رہا آدمی انہیں بھی سمجھ رہا میں جنت کے راستے. اس کو بھی جنت چاہیے. ایک آدمی توحید پر جا رہا اس کو بھی جنت چاہیے. دونوں کو بھی ملتی جنت. ایک آدمی بدعت پر عمل کر رہا انہیں بول رہا میرے کو جنت چاہیے اللہ. ایک آدمی سنت کے مطابق عمل کر رہا اور بول رہا کہ اللہ میرے کو جنت چاہیے. دونوں کو بھی ملتی جنت؟ نہیں ملتی. اللہ جو راستہ مقرر کیا پیارے اللہ نے جو راستہ رکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس راستے کا علم دیا. یہ ہے جنت میں صراط مستقیم اس کو بولتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ ہے وہ صراط مستقیم معلوم ہونا بہت ضروری ہے. چلیے. اور جہنم کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں انسان جو نہیں چاہے وہ ملتا. پریشانی چاہیے سانپ بچھو پسینہ خون پیپ آگ جلنا تڑپنا کانٹے دار درخت چاہیے زخم کھولتا ہوا پانی پینا یہ سب پسند ہے. انسان کو جو نہیں پسند ہے وہ ساری چیزیں وہاں ہیں. کہاں ہے؟ جہنم. دنیا کی تھوڑی سی حرام خواہش کو پوری کرتے ہوئے آدمی جو ہے ہمیشہ کی پریشانی مول لیتا. 2 منٹ کا مزہ ہمیشہ کی پریشانی بولتے نہیں ایسا. اسی لیے اور اللہ عز و جل دیکھو کتنا زبردست وہ ہے حکیم اور اللہ بڑا ہے. حلال بھی ہے حرام بھی ہے. خالی حرام نہیں ہے. زنا حرام نہیں بھائی میرے کو خواہش ہو رہی میرے کو مطلب بچی ہونا ہاں حلال شادی کرو ہے نہیں ہے رستے. میرے کو کھانا دل بول رہا یہ مت کھاؤ یہ حرام ہے. یہ خنزر کا گوشت حرام ہے کتے کا گوشت حرام ہے غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہے. پھر کھانا ہے مرغی کھاؤ بکرا کھاؤ مچھی کھاؤ تیتر کھاؤ بٹیر کھاؤ ہے نہیں کھانا. میرے کو دیکھنا دل بول رہا دیکھنا ہے. گندی چیزیں نکو دیکھو اچھی چیزیں دیکھو. بیوی کو دیکھو ہنس رہے بھائی دیکھنا بیوی شوہر کو دیکھنا بیوی شوہر کو دیکھنا. اور جو ہے آسمان کو دیکھو اللہ کے مخلوق کو درختوں کو دیکھو واٹر فالس کو دیکھو جانوروں کو دیکھو. دیکھنے کی حلال چیزیں نہیں ہیں بہت ہے. تو حرام حلال مزہ چاہیے بھائی حرام بھی ہے حلال بھی ہے. پینا ہے حرام بھی ہے حلال بھی. شراب نہ کو پیو سگریٹ نہ کو پیو. کیا پینا؟ جوس پیو زبردست. کتنے قسم کے جوس ہیں معلوم آپ کو نہیں ہے؟ ارے ماں یہاں باہر ملتے جاؤ آپ. اورنج جوس لو ایپل جوس لو پائن ایپل جوس لو وہ جوس پیو. دودھ پیو چائے پیو کھاوا پیو
سادی چائے پیو. اور کیا کیا پیتے ہیں؟ وہ دودھ کا بھی کھاوا ملتا کہتے ہیں نا, حالانکہ دودھ کا کھاوا نہیں رہتا, بہرحال کھاوا اس کو بھی بول رہے کہتے ہیں, وہ بھی پیو, وہ بھی حلالش ہے. تو حرام کے مقابلے میں حلال ہے نا بھائی, ٹینشن کس بات کی؟ میرے کو پیسے کمانا ہے, مالدار, ہاں حلال طریقے سے جاؤ. نہیں ہے مالدار بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, وہ مسجد کو دیے نہیں دیے وہ الگ مسئلہ ہے. مالدار ہے وہ بعد میں پوچھتا ہوں, میں انور بھائی سے مل کے پوچھتا ہوں میں کیا ہوا کتنا ہوا بول کے, 21-25 کچھ لاکھ تھے, ختم ہو گئے انشاءاللہ. تو عورتیں بھی ہیں مالدار, میرے کو مالدار مال چاہیے, ہاں حرام سے نہ کو کماؤ, حلال سے کماؤ, محنت کرو, مطلب بہت کماؤ, کتنا ہونا ہے بہت کمانا, حلال سے کماؤ, حرام سے مت کماؤ. ٹھیک ہے, تو ہر جگہ حرام کے مقابلے میں حلال ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے صرف حرام قرار دے. اللہ انسان کا خالق ہے, ہم کو وہ سب سے زیادہ جانتا, اس کی خواہش کیا ہے, اس کی پسند کیا ہے, اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے, اس کو کیا چاہیے. حلال راستے ہیں, کیوں ہم چھوڑ کر ادھر جا رہے, کیوں اس طرف جا رہے؟ خواہشات ہیں, زنا مت کرو, لونڈا بازی مت کرو, ماسٹربیشن مت کرو, شادی کرو, نکاح کرو, نہیں کر سکتے روزہ رکھو, روزہ رکھو, بعد میں شادی کر لو. ہے راستے, ہر چیز میں راستے ہیں. پھر اللہ سمجھ دے بس. جہنم وہ جگہ ہے جہاں ناپسندیدہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آگ پریشان چاہیے جہنم نہیں بھائی, کوئی آگ کو پسند نہیں کرتا ہے, کوئی تکلیف کو پسند نہیں کرتا, کوئی مصیبت نہیں چاہتا. یہ ساری چیزیں جہنم میں ہیں, اور جہنم کے دروازے رمضان میں بند کیے جاتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کو آپ کو معلوم ہے, اس کی مثال سمجھنے کے لیے تو جانا منع ہے. ارے ہمارے کو بہت رستے معلوم ہے, تم بیٹھو صحیح پیچھے بول کے بولتا. ارے نہیں ممنوع ہے, کہتے وہاں لکھا ہوا ہے, پولیس والے ٹھہرے ہوئے, ارے تم بیٹھو پیچھے, ہمارا معلوم راستے. مدرسے میں بھی جو ہے بند کر دیتے, گیٹ ٹوٹنے کا, وی نو دا ویز, جاتے نہیں جاتے لوگ ایسے. تو مثال سمجھ, جہنم کے دروازے بند گئے, جہنم کے دروازے بند ہیں, لوگ جا رہے ہیں, نہیں جا رہے ہیں. افطار تک کچھ بھی نہ کو بولتا, سگریٹ نہیں پیتا, روزہ ٹوٹ جاتا, فلم نہیں, استغفر اللہ فلم نہیں, بیگم بولتا نہیں, ارے نئی مووی ہے کہتے جی ٹائم پاس نہیں ہو رہا, جلدی کرنٹ بھی جاتا ہے. افطار کے بات کریں گے, سب رات میں دیکھیں گے, پر بیٹھے رمضان میں رات میں دیکھ تم مر رہا, دن میں جو ہے روزے میں ہے بول کے نہیں دیکھ رہا. کہتے ہیں کیسا ایمان ہے بھائی, کیسا تقویٰ ہے بھائی, رات میں حلال دن میں حرام, راستے نکالتے لوگ جانے کے. مثال ہے. تو اللہ محفوظ, جہنم کے دروازوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اسی طریقے سے جو ہے اس میں اور بھی چیزوں کو ذکر کیا, جیسے قبر کا عذاب ہے, قبر کی نعمتیں ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے, قیامت پر ایمان لانے کی چیزیں وہ بھی ہے, حساب کتاب ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اعمال نامے کا تولا جانا, ترازو اللہ تعالیٰ رکھے گا, اس میں 2 پلڑے ہوں گے, نیکیاں اور برائیاں جو ہے تولی جائیں گی. پھر برزخ ہے, برزخ کے احوال ہے وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. آخری بات سن لیں, اور وہ ہے کیا ہے, آخری رکن کیا ہے, تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا. ٹھیک ہے, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, جس کو علماء نے ایمان تقدیر پر ایمان لانے کے ارکان بیان کیے ہیں. تقدیر پر ایمان لانے کے ارکان, پلرز آف ایمان, تقدیر پر ایمان 4 چیزیں. نمبر 1 اللہ کے علم ازلی پر ایمان. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے لکھانے پر ایمان. نمبر 3 اللہ کی مشیت, اللہ کے ارادہ, اللہ کے چاہنے پر ایمان. نمبر 4 اللہ کے پیدا کرنے پر ایمان. پھر ایک مرتبہ, اللہ کے علم ازلی پر, علم ازلی. نمبر 2 کتابت, اللہ نے لکھوا دیا. نمبر 3 مشیت, چاہنا اللہ کا, اس پر ایمان. نمبر 4 پیدا کیا اللہ ہر چیز کو. کیسے 4؟ مختصر, اللہ کے علم ازلی پر مطلب اللہ کو ہر چیز معلوم ہے. علم ازلی شروع سے ہے اللہ کا علم. ہمارے پاس بھی علم ہے نہیں ہے. ہمارا علم کیسے ہے, مکتسب بولتے اس کو, سیکھے تو آیا, پہلے نہیں معلوم تھا. بچہ عالم رہتا, ماں کے پیٹ سے عالم بن کے پیدا ہوتا نہیں, انہیں محنت کرتا, سیکھتا, علماء سے سمجھتا تو انہیں عالم بنتا. پہلے سے عالم نہیں ہوتا. اور یہ عالم بھول بھی جا سکتا. علماء کے ساتھ بادشاہوں نے جو ہے ظلم کی آواز, کتابیں جلا دیے تو ختم. کیا ہو گیا, مینٹلی جو ہے ڈسٹرب ہو گیا, پاگل ہو گئے بعض علماء, کیونکہ ان کا خزانہ کتابیں تھیں. کتابوں کو جلاتے, ٹینشن ہو کے خلاص آؤٹ. تو ان کا جو پہلے کا علم تھا پورا چلے گا, بھول گیا, پورا بھول گیا, کچھ بھی یاد نہیں ہے. اتنا زیادہ جو ہے ٹینشن آ گیا لائف میں, کیونکہ کتابیں جلا دی ان کی. ایسا ہوا بعض راویوں کے ساتھ. اس لیے حدیث لینے میں جو ہے چیک کرتے, اگر کسی راوی کی ایسی حدیث آئی تو وہ پہلے کی حدیث ہے یا بعد کی حدیث ہے. بعد میں انہوں بھول گئے, بولنا الٹا پلٹا بتانے لگے بعض. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسے ہے. ہمارا علم عالم اگر مر جائیں گے تو اپنے ساتھ اپنا علم قبر میں لے کے چلے جائیں گے, موت آئے گی. ہمارا علم بعض دفعہ بھول بھی جاتے, پڑھتے پڑھتے جو ہے آیت بھول جاتے, حالانکہ یاد ہے حافظ جو ہے نماز پڑھاتے پڑھتے آیت بھول جاتے, درس دیتے دیتے حدیث آدھی بولتے, کسی کی حدیث تھی نا, علم بھول جا رہا ہے. کہ اللہ کا علم ایسے ہے؟ نہیں, اللہ کا علم ازلی ہے, شروع سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اور بارش ہوئے تو ہمارے کو معلوم ہوا کہ یہاں بارش ہوئی بول کے, بارش ہونے سے پہلے, بچہ پیدا ہونے سے پہلے, بیمار ہونے سے پہلے, اللہ کو پہلے سے ہر چیز معلوم ہے. یہ ایمان ہونا تقدیر پر. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ قلم لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے. مسجد عباد الرحمان کے اصول ثلاثہ کے درس بھی لکھے ہوئے تھے, لکھے ہوئے تھے نہیں تھے؟ تقدیر ہے بھائی, یہ معمولی بات نہیں ہے, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور جو ہے اس سے کہا کہ لکھ, تو اس وقت قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, انسان کے حرکات, آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے, آدمی ہاتھ نیچے کرتا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. جی حرکات بھی, ہمارا عمل, ہمارے کام, ہماری حرکتیں, حرکت ہے نا یہ حرکت, ہاتھ اٹھانا, ہاتھ نیچے رکھنا, ایسے کرنا, ایسے کرنا, یہ حرکتیں بولتے ہیں نا اس کو, حرکت, یہ بھی لکھا ہوا ہے. ہر چیز لکھی ہوئی ہے, لیکن ہمارے کو معلوم ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم ایمان لائیں گے کہ لکھا ہوا ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. تیسری چیز, اللہ جو چاہتا وہی ہوتا. یہ ایمان لانا, اللہ جو چاہتا وہی ہوتا. اسی لیے کیا ہے حدیث میں کہ جو ہے تم وہ کام کرو جس سے تمہیں فائدہ ہو, اور اگر تمہیں نقصان ہو تو یہ مت کہنا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, کیونکہ اگر مگر یہ شیطانی راستے ہیں. بلکہ یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. اب یہ اللہ کی چاہت, لیکن کیا بندے کو مشیت دی گئی ہے؟ بندہ بھی چاہ کے کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. میں پانی پینا چاہوں پانی پیوں گا, میں چائے پینا چاہوں گا چائے پیوں گا. اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, مجبور نہیں ہے بندہ. جیسے جبریہ عقیدہ ہے ایک کہ بندہ عمل کرنے پر مجبور ہے, جبریہ کا عقیدہ ہے. یہ جبریہ ایک فرقہ ہے اسلام میں جس نے کہا بندہ مجبور ہے عمل کرنے پر, کیونکہ عمل نہیں کرے گا تو جنت نہیں ملے گی اس کو. یہ غلط ہے. بندہ مختار ہے, مجبر نہیں ہے, اختیار ہے. اس کے سامنے 2 راستے ہیں, مسجد کو جانا ہے تو شراب خانے کو جا, اٹھ کے نماز پڑھنے تو بستر پہ سو جا, مرضی تیری. نماز پڑھے تو جنت جا ملتا, سو گیا تو نماز چھوڑ کے جہنم کے راستے پہ جائے گا, ہے نا. تو اختیار دیا اللہ نے, انجام بھی سے باخبر کر دیا, مجبور نہیں ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ پوری دنیا میں اللہ کی مشیت چلتی ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ نے جو چاہا وہ ہوا, اللہ نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. کتنے چیزیں ہو گئے؟ 3. لاسٹ 3 ہو گئے. 4 تقدیر, اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا, حتیٰ کہ ہمارے عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی, تم جو عمل کرتے ہو کام وہ بھی مخلوق ہے. تو یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزیں. اگر کسی ایک کا انکار کریں گے تو تقدیر پر ایمان صحیح نہیں ہوگا ہمارا. اور تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء نے لکھا اللہ کا وہ راز جو اللہ نے سب سے چھپا کے رکھا ہے. اللہ کا ایک راز ہے جو اللہ نے کسی کو, نہ نبی کو نہ انسان کو بتایا. قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ وہ راز بتائے گا. سلف نے لکھا ہے یہ بات. تقدیر ایک چھپی ہوئی بات ہے, لہٰذا تقدیر کا انکار نہیں کرنا. تقدیر کا انکار کفر ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزیں ہیں. کیا ہے وہ؟ اللہ کے علم پر ایمان لانا کہ اللہ کو ہر چیز شروع سے من و عن معلوم ہے. نمبر 2, اللہ نے ہر چیز کو لکھوا دیا ہے, جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا. نمبر 3, اللہ کی مشیت, اللہ جو چاہتا وہی ہوتا. نمبر 4, اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. مصیبت پر تقدیر کو دلیل بنا سکتے ہیں, گناہوں پر تقدیر کو نہیں بنا سکتے ہیں. سلف کا طریقہ ہے. مصیبت آئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقدر میں لکھی ہوئی تھی اس لیے آئی مصیبت, لیکن گناہ کر کے مقدر میں لکھا ہوا تھا اس واسطے گناہ کرام ہوئی, نہیں, غلط. یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. کوئی آدمی پی رہا, ارے کہیں کیوں پیا؟ لکھا ہوا تھا اس واسطے پیا. عمر بن خطاب کا ایک واقعہ آتا ہے, دیکھنا پڑے گا اس کو. ایک واقعہ کہ ایک چور کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں لایا گیا, پکڑا گیا. عمر بن خطاب نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے چوری کی ہے. تو کیا حکم ہے؟ اب آرڈر دیا کہ ہاتھ کاٹو. اس نے کہا ٹھہرو امیر المومنین, میں نے اللہ کی تقدیر سے چوری کی ہے. کیا بولا انہیں؟ میں اللہ کی تقدیر سے چوری کیا, یعنی مقدر میں لکھا ہوا تھا بول کے میں چوری کیا. کاٹو بول کے بولے ہاتھ, اس کا کاٹ کے اللہ کی تقدیر سے ہاتھ کاٹے تیرا, بولے عمر بن خطاب. تو لہٰذا گناہ پر دلیل نہیں بنا سکتے. گناہ پر دل میں, آگ میں ہاتھ ڈالو, جلتا کیا دیکھو. ایک آدمی ہوتا میں کہیں کو نماز پڑھوں بھائی, مقدر میں جنت میں جانا ہے تو چلے آیا تم, میں نماز کو کیوں پڑھوں, میں روزہ کیوں کروں, ایسا انکار کرے. یہ دماغ نہیں, خطرناک چیز ہے.
عقلی چیزیں جو ہے لوگ قرآن کو عقل سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، حدیثوں کو عقل سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں. کوئی اخوان میں چاہ گیا، اندر گیا، بچے چلے آ رہے ہیں، بڑے چلے جا رہے ہیں، عورتیں بھی چلے آ رہے ہیں. دماغ اتنا یوز کرو جتنا یوز کرنے کے لیے کہا گیا، وہاں یوز کرو جہاں یوز کرنے کے لیے کہا گیا. ایک چیز قرآن سے ثابت ہے، آپ بول رہے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو سمجھ میں نہیں آ تو نہیں مانتے ایمان. اونٹ کا گوشت کھائے تو کیسا وضو ٹوٹتا بھائی؟ بکرے کا گوشت کھائے تو نہیں ٹوٹتا کہتے؟ ہاں ایسی ہے، نہیں مانتے نہ کو کرو، معلوم ہوتا بعد میں. اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا؟ بکرے کا مرغی کھائے تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ بیٹھو سوچو، نیکسٹ ایئر آ کے پوچھتا ہوں میں، نہیں سمجھ میں آتا. یہ دماغ نہیں ہے تاکہ ہر چیز سوچے. جو ہمیں کہا گیا ہے اس پر ایمان لانا. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا بہترین کہتی ہیں. ان سے سوال کیا گیا کیا بات ہے کہ عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے تو نمازوں کی قضا نہیں کرتی ہے، روزوں کی قضا کرتی ہے؟ کرتی نہیں کرتی؟ عورت ناپاکی میں جو نماز چھوٹ جاتے ہیں معاف ہے، وہ قضا ہے اس کی نہیں ہے. روزے چھوٹ گئے تو کرنا، جبکہ دونوں بھی عبادتیں ہیں. تو کیا پیارا جواب دیا، ہاکذا کنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. ہمیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا کہ روزوں کی قضا کرو، نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. آنسر دیا ہے. لاجک کیا ہے سوچیے آپ، لاجک لاؤ. یہاں ہر چیز میں لاجک لاتے ہیں، لاجک نہیں ہے کچھ بھی. شریعت ہے، قال اللہ قال رسول، کرتے کرو نہیں کرتے نہ کرو، کرے تو اجر نہیں کرے تو نقصان. لاجک لاتے بعد لوگ کیا ہے. اب اس پہ کیا لاجک ہے بتائیے آپ؟ نماز اور روزے میں فرق، یہ بھی عبادت وہ بھی عبادت، یہ تو روز پڑھی جانے والی عبادت والا. اب بعض لوگ نکالتے اس میں بھی لاجک معلوم ہے، وہ نکالنے والا بیٹھ کے ہر میں نکالا. ہو سکتا ہے یہ روزانہ 5 وقت کی ہے نا، اس ساتھ اللہ رحم کر کے ایسا کراؤں گا. وہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ رہتا ہے ایسا ہوں گا. اوا کیا لائے بھائی، اور لاؤ، ہاں اور لاؤ. دین کا دھجیاڑا دو ایسی لا کے پورے سوچ سوچ کے دماغ سے. عجیب مسئلہ ہے. تو ایسے سوچ کے لوگوں نے بہت ساری تقدیر کا بھی انکار کیا. معلوم قدریہ کیا ہے؟ فرقہ ہے. بولے اللہ کی مشیت وشیت کچھ نہیں، میں جو چاہ رہا ہوں کر رہا ہوں، پینا ہے پی تو نہیں پینا ہے، اللہ چاہ رہا تو پی رہا ہوں، یہ بیکار بات ہے. استغفر اللہ، انکار کیا اللہ کی مشیت. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، تقدیر بہت بڑا چیپٹر ہے. لہٰذا ایمان لانا ہے ان چار چیزوں. اللہ کی مشیت چلتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے چلتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا. دیکھیے، اور یہ جو جملے کہے جاتے ہیں کہ بھائی میں کیوں نماز پڑھوں، کیوں روزہ رکھوں، اللہ جنت میں اللہ لکھا ہوا ہے تو میں جنت میں جاتا ہوں. نہیں لکھا ہوا نہیں. کیا لکھا ہوا ہے یہ تو سب کو معلوم ہے. کیا لکھا ہوا ہے آپ کے بارے میں معلوم؟ آپ کو میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے معلوم؟ میرے کو نہیں معلوم. ایک چیز نہیں معلوم ہے میرے کو، لیکن ایک چیز معلوم بھی ہے میرے کو. وہ کیا ہے؟ نیکی کرے تو جنت میں جاتا ہوں کہتے ہیں، اللہ خود بولا. تو جو معلوم ہے اس پہ کرو نا عمل. کیا آپ جو ہے آگ میں ہاتھ ڈالتے، مقدر میں جلنا ہے تو بیگم جل جاتا، ٹھہرو میں ڈالتا ہوں ہاتھ، کوئی بھی نہیں ڈالتا. لیکن نیکی چھوڑ کر تقدیر کو دلیل بناتے. میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، مقدر میں انشاءاللہ جب لکھا ہوگا ہم نہ خود پابند ہو جائیں گے. جب لکھا ہوا جب سے پابند ہو جاتے کہتے. پھر ہاتھ ڈالتے رہو، جب جب جلنا ہے جلتا. کھانا نہ کو کھاؤ، پیٹ بھرنا ہے بھرتا نہیں ہونا، کیوں کھا رہا ہے کھانا. تو وہاں مطلب آدمی اپنے مطلب کے لیے تقدیر کو دلیل بناتا. یہ غلط ہے. ایک چیز نہیں معلوم کہ میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم میں جا رہا ہوں، صحیح ہے نا. لیکن ایک چیز معلوم ہے کہ اللہ برا اگر تو ایمان صحیح لائے گا، میرے طریقے پر، میں نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر زندگی گزارے گا، میری عبادت کرے گا، میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے گا اور توحید پر مر جائے گا، میں تیرے کو جنت میں ڈالوں گا. وعدہ ہے اللہ کا. کیا یہ مجھے معلوم ہے؟ جی ہاں. تو کیا میں اس پر عمل کر کے اچھی حالت میں توحید پر مر جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ جی ہاں. تو کیوں میں یہ نہ کروں؟ میرا فائدہ اس میں ہے تو میں یہ کروں گا. چلیے دلیل سن لیجئے، اس کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں. کی کیا دلیل ہے ان 6 ارکان کی ایمان کے؟ اس کی دلیل 2 آیتیں ہیں. ایک آیت میں 5 ارکان ہیں اور ایک آیت میں ایک آخری رکن ہے. 5 ارکان یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان کی ایک آیت دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے 177، 5 ہے بول کے نمبر بول دیا میں. لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کرو، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ اور کتابوں پر ایمان لاؤ اور نبیوں پر ایمان لاؤ. کتنے ہو گئے؟ 5. ایک آیت. اور ایک آیت ہے جو سورہ قمر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے. ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا. تو یہ جو ہے ارکان ایمان ہے. باقی انشاءاللہ باتیں اگلے درس میں ہوگی. آئیں گے. جزاکم اللہ خیر.